حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع اصلاح کی میراث کھو دی ہم نے۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سننے اور حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے کے اندر جس آیت مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا لفظی ترجمہ پھر اپنے موضوع کی وضاحت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل الحمدللہ، محبوب آپ فرماؤ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سورہ نمل ہے، آیت نمبر 50 ہے، 59۔ اللہ فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور محبوب میرے ان بندوں پر سلامتی بھیجو جن کو چن لیا گیا ہے، کیونکہ ہمارا جس تعلق کو بحال کرنا ہے وہ تعلق ہمارے اپنے اسلاف کے ساتھ قائم کرنا ہے، اور ہمارے اسلاف کا ماضی، حال، مستقبل ایسا نمایاں ہے کہ الحمدللہ ہم اعزاز کے ساتھ اور افتخار کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی مسلک اور مذہب اپنا ماضی اور اپنے اسلاف کے کردار کے معاملات کے اندر اس قدر مطمئن نہیں ہوتا جتنے مسلمان اپنے اسلاف کے معاملات، رہن سہن اور واقعات کو خوش دلی کے ساتھ بیان کر کے کہتے ہیں یہ تھے ہمارے اسلاف۔ اسلاف سے مراد بزرگان دین، اولیاء کاملین، صحابہ کرام علیہ رضوان، انبیاء علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ مسلمان فخر سے جب بھی ان کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے، لیکن یہ ہمارے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ ہمیں آج کے دور میں کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس کی دلیل نظر نہیں آتی۔ ہم اپنے اسلاف سے پیار کرتے ہیں لیکن محبت کی عملی شکل پیش نہیں کر سکتے۔ جن اعمال پر ہمارے اسلاف عمل کرتے تھے اور وہ رب کے برگزیدہ بندے بن گئے، اللہ رب العزت کے مقرب ستارے بن گئے، لیکن آج کے دور کے اندر عصر حاضر میں ہم اپنے اسلاف کی روش سے دور، ان کے نقش قدم سے دور، بلکہ کئی اعتبار سے ہم ان کی معاملات کے معاملہ میں بھی پریشان حال نظر آتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ایسا ہے بھی کہ نہیں حقیقت ہے۔ تو آج ہمیں پہلے تو اپنے اسلاف سے تعلق کو بحال کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جن کو مقام عطا فرمایا ہے ان کے مقام کا انکار کرنا یہ تو بے ایمانی۔ اللہ نے جن کو عروج عطا فرمایا ہے ان کے عروج کا انکار کرنا یہ بندے کا نکلتے سورج کا انکار کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ کہ ایک بندہ پتہ ہے سورج نکلا، روشنی موجود ہے، پھر بھی کہے اندھیرا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ تو ہمارے اسلاف کو رب نے جو مقام عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو شان و شوکتیں عطا فرمائی ہیں ان کا انکار کرنا سراسر نا اتفاقی اور نا اہلی کہلا سکتا ہے۔ اگر میں اس آیت مبارکہ کا پھر دوبارہ ترجمہ کروں تو اسلاف کی تمام اسلاف کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل الحمدللہ، محبوب آپ اللہ کی حمد بیان فرمائیں۔ پھر فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، محبوب میرے ان بندوں پر سلامتی بھیجیں کہ جن کو چن لیا گیا ہے۔ یہ ہیں وہ بندے اسلام جن کو رب نے چن لیا ہے۔ اب گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو، اپنے نبی کو دو حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا حکم ہے محبوب حمد بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ بندہ کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جس سے کچھ ملے اور اس کا شکر ادا کرے۔
ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بندے کو کوئی نواز رہا ہو اور وہ اس سے بے رخی اختیار کرنا. بندے کو رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس نعمتوں کا شکر ادا کرنا بندے کے اوپر فرض تھا، لیکن وہ بجائے شکر ادا کرنے کے کفران نعمت ادا کرے. مطلب اللہ کے حضور اس کو سجدے بڑھانے چاہیے تھے، تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے تھی، حمد بجا لانی چاہیے تھی، وہ اس کی بجائے نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں، اس کی بجائے نمازیں نہ پڑھے، اس کی بجائے منہ سے غلط کلمات بکتا رہے، تو یہ ناشکری کہلاتی ہے. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ارشاد فرمایا محبوب میری حمد بیان کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات ظاہرہ کو ملاحظہ کیا جائے تو احادیث اس بات پر بھری پڑی ہے کہ آقا علیہ السلام کی زندگی سراپا حمد تھی. آپ ہر وقت رب کا شکر ادا کرتے. اگر سونے سے بیدار ہوتے تو ہمیں یہ دعا بتائی جاتی ہے جو نبی پاک کی حدیث میں موجود ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ کیا ہے؟ رب کی حمد بیان کر رہے ہیں. اگر سورج نکل آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے، الحمدللہ الذی جلنا یوم عافیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی حمد بیان کر رہے ہیں. جب گھر داخل ہو جاتے یہ کہتے الحمدللہ الذی آوانی. یہ نبی پاک حمد بیان کرتے. اور اگر کبھی کھانا کھاتے تو کھانا کھانے کے بعد بھی رب کی حمد بیان کیا کرتے، شکر ادا کرتے نعمتوں کا. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی. یہ ساری احادیث کی طیبہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، عملی زندگی کے اندر آپ سراپا حمد. مسئلہ تو ہم امتی ہیں، لیکن ہم اپنی زبان پہ یہ ضرور کہتے ہیں واہ مزہ آ گیا کھانا. کھانے کی تعریف کی، رب کا شکر ادا نہیں کیا. پانی پیا ٹھنڈا، ٹھنڈا پانی پینے کا مزہ آ گیا. اگر یہی کہتے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا پینے کا بھی ثواب عطا فرماتا. ہو سکتا ہے اس کو آپ کے لیے بڑھا دیتا. تو مسئلہ ہمیں اپنی لائف کا نہیں ہے، لائف کو تھوڑا سا مذہبی رنگ میں چینج کرنے کا، یہ مسئلہ ہے. اور دوسرا حکم ارشاد فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. اور میرے ان بندوں کا پر سلامتی کیجئے جن کو چن لیا. کن کو چن لیا گیا؟ سلطان المفسرین، امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے تحت بیان فرماتے ہیں. فرمایا ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم استفاہم اللہ لنبیہ. اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جن کو رب نے اپنے محبوب کے لیے چن لیا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات مطہرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو رب نے اپنے محبوب کے لیے چن لیا ہے. یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے. اور اگر حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ سن کر مچل جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے، کتنی شان عطا فرمائی ہے. بدبخت ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام علیہ رضوان پر ان ایام کے اندر بکواسات کرتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل اختار اصحابی علی جمیع العالمین الا النبیین والمرسلین. کہ بے شک اللہ عز و جل نے تمام عالم میں انبیاء و مرسلین کو چننے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو چن لیا ہے. سبحان اللہ. بآواز بلند کیجیے سبحان اللہ. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا ہے. پھر فرمایا وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً ابوبکر و عمر و عثمان و علی. فرمایا پھر ان میں سے میرے وہ صحابہ جو چار ہیں رب نے ان چاروں کو سب سے
زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ 4 صحابہ کرام کا حدیث میں نام بھی بیان فرمایا ان میں پہلے حضرت ابو بکر ہے، دوسرے حضرت عمر ہے، تیسرے حضرت عثمان غنی ہے، اور چوتھے شیر خدا علی مرتضیٰ ہے۔ ان کو رب نے تمام صحابہ میں افضلیت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، اور پھر فرمایا وَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أَصْحَابِي، تمام صحابہ میں زیادہ فضیلت والے ہیں، وَفِي أَصْحَابِي كُلُّهُمْ خَيْرٌ، اور میرے صحابہ تمام مخلوق سے فضیلت والے ہیں۔ یہ نبی پاک کی حدیث ہے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، قرآن کی آیت ہے، اور نبی پاک کیا فرما رہے ہیں کہ میرے وہ صحابہ جن کو صحابیت کا شرف مل گیا، مراد کون ہے کہ وہ ہستی جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہو اور اسی حالت کے اندر انتقال کیا ہو، یہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو تمام مخلوق سے زیادہ رب نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب صحابہ کرام کو ماننے والوں، دیکھو ایک ہو کہ بندہ کسی کی شان بیان کرے، یا دوسرا ہو کہ محلے دار کسی کی شان بیان کرے، اس شان بیان کرنے میں اونچ نیچ نشیب و افراد ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ وہ ہیں کہ جن کی شان رب بھی بیان کر رہا ہے، رب کا محبوب بھی بیان کر رہا ہے۔ جس پر ہمیں ایمان ہے وہ ہستیاں صحابہ کرام کی شان بیان کر رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں تو قرآن پاک کی آیات بینات بھری بھری ہیں جن کے اندر صحابہ کرام کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے صحابہ کرام کی شان پر موضوع اسلاف کی میراث کیا ہے؟ ہمارے اسلاف سبھی صحابہ کرام کی قدر و منزلت کرتے ہیں، جتنے اولیاء کاملین ہیں، جتنے صحابہ کرام ہیں، سبھی صحابہ کرام کی قدر و منزلت کرتے تھے۔ اور رجب المرجب کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر خصوصاً ہمارے اسلاف میں سے بالخصوص جن کی ہستیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان میں اہل بیت طہار کے چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی آپ کی یاد میں 15 رجب المرجب کو باقاعدہ ختم پاک کا سلسلہ کیا جاتا ہے، کنڈوں کا ختم دلایا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ شرعی مسئلہ ہے کہ ختم پاک کا مقصد تو ایصال ثواب ہی ہوتا ہے، لیکن مخصوص برتن کرنا یا مخصوص جگہ متعین کرنا، گھر کے اندر کھانا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اور یہ ساتھ میں غلط باتیں ہیں کہ ان دنوں کے اندر بی بی پاک کا معجزہ، تو فلاں کہانی، تو فلاں، ان کہانیوں نے ہمیں ڈال کر ہمارا جو سمجھ لیں کہ آج کے دور کے اندر ہمیں پریشان کر رکھا ہے، جبکہ اس طرح کی جھوٹی کہانیوں کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا عرص پاک آتا ہے، اور ساتھ میں 22 رجب المرجب کاتب وحی خال المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی 22 رجب المرجب کو عرص پاک آتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمیں ان ایام میں 22 رجب المرجب کو کنڈوں کے ختم کے معاملات کے اندر بعض آج کے دور کے اندر، کیونکہ اسلاف تو ہمارے بالکل کلیئر ہے، ان کا صحابہ کرام علیہ رضوان بلکہ قرآن و حدیث پر عمل ہونے کی وجہ سے کسی بھی صحابی سے کوئی بھی مسئلہ نہیں، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے کسی بھی قسم کا شب و شتم نہیں کرتا۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر بے باکی عام ہے، سوشل میڈیا کا طوفان بدتمیزی عام ہے، اور جناب آپس میں صحابہ کرام کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں جیسے دوست یاروں کا تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ وہ ہستیاں جن کو رب نے انتخاب کر لیا ہے، جن کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَفِي أَصْحَابِي كُلُّهُمْ خَيْرٌ، میرے صحابہ تمام مخلوق میں بہترین لوگ ہیں، ان کے بارے میں تو ہمیں سر جھکا کر بات کرنی۔ ادب دین کا نام ہے، دین سکھاتا ہی ادب ہے، اور آج کل کے دور کے اندر ہمیں بے باکی کا سمجھنے سبق دیا جاتا ہے، جس سے جناب کوئی نہیں دیکھتا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، بس وہ صحابہ کرام کا تذکرہ اتنی بے باکی سے اور
علمی سے اور لاشعوری سے کر رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس ہستی کا نام لے رہا، وگرنہ ہوتا یہ ہے کہ جب نبی پاک کا نام لیا جائے تو لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب صحابی کا نام لیا جائے تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب ولی کا نام لیا جائے تو ہمیں کہنا چاہیے رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ ہمارا تو مزاج ہے، کیونکہ یہ ادب ہے کہ جب بھی کسی ایسی ہستی کا نام اسلام میں سے آ جائے تو اس پر ہمیں دعا دینی چاہیے، ہمارا یہ طریقہ ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض لوگ نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی شان میں کوئی حدیث نہیں آئی، کوئی نہیں، اس طرح کی روایتیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ جب آپ کتب احادیث کو اٹھا کر دیکھیں، مناقب امیر معاویہ کے نام پر باقاعدہ، میرے پاس یہ میراج المناجی شرح مشکات المصابیح، اس کے اندر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کئی حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ وقت کے دامن میں یعنی ٹائم نہیں ہے جس کی وجہ سے میں یہ روایات آپ کے سامنے نہیں رکھ پا رہا، لیکن کچھ آخر میں کوئی فضیلت پر بیان کروں گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے والد بھی صحابی ہیں، والدہ بھی صحابیاں ہیں، اور ان کی جو بہن ہے وہ تمام مومنین کی ماں ہے۔ اتنی کامل ہستی، سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حرم کی زینت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی صحابی نہیں ہے بلکہ کاتب وحی ہیں، یعنی جو وحی کا نزول ہوتا تھا ان کو لکھا کرتے تھے۔ گویا کہ مقام دیکھو کتنے قرب کا رکھتے ہیں، خال المومنین ہے، مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں، اول المملوک للاسلام ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے دور کے اندر عدل و انصاف صحیح طریقے سے قائم بھی ہوا تھا، جس طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا تھا۔ اور پھر اس ہستی کی شان و شوکت تو جناب کمال ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی تشریف لاتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلے اولاد ہونے کی وجہ سے ادباً اپنے مسند سے اٹھ کر اس تخت پر حضرت امام حسن کو بٹھایا کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار سے آپ کا پیار ہے، محبت ہے، اور آپ فرمایا کرتے ایک مرتبہ کہ شہزادہ حضور کو کہ حضور میں آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ نذرانہ دینے کے لیے حاضر ہوئے، کہا آج اتنا نذرانہ دوں گا نہ پہلے کسی نے دیا ہوگا نہ بعد میں کوئی دے گا۔ راوی لکھتے ہیں تاریخ الاسلام کے اندر، فرمایا کہ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں 40 لاکھ درہم پیش کی، گویا کہ کم از کم آج کے دور میں 40 کروڑ روپیہ پیش کی۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ وقت کے بادشاہ ہیں، جب امام حسن اور امام حسین آتے ہیں آپ اپنے تخت سے اٹھ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، ایک تو دیکھو شہزادے کن کے ہیں، اور پھر حضرت امام حسن وہ ہیں جو ہم شکل مصطفیٰ ہیں۔ میں اس نسبت کا علاج رکھ رہا ہوں، اس نسبت کا خیال کرتے ہوئے ادباً ہمیں میں ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے اتنا پیار کرتے تھے، لیکن آج کل لوگ جناب ایسے بے باک ہیں کہ بول پڑتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر دولت اقدس میں تشریف لائے تو دیکھا ام المومنین سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں، گویا کہ بال سنوار رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ام حبیبہ کہ آپ امیر معاویہ سے پیار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں؟ اب بہن بھائی کا پیار تھا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی جی حضور میں اپنے بھائی سے محبت کرتی ہوں۔ آگے کے الفاظ سنیے گا، حدیث کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام حبیبہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی امیر معاویہ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں نا ہم نبی پاک جس کے حق میں دعا کرتے ہیں دعا قبول ہی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔
امام الانبیاء علیہ السلام کی کوئی بھی نبی دعا کرے دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ترمذی شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ. یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے. علماء فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, 3 کیٹیگریز ہیں مارکیٹ کے اندر. فرمایا ایک وہ جو خود ہدایت پر ہوتا ہے لیکن لوگوں کو ہدایت پر لانے کی کوشش نہیں کرتا. آج سے کوئی 60-70 سال پہلے چلے جائیں اور آج کے دور کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جناب گوشہ نشین ہو گئے, پہاڑوں پہ نکل گئے, ادھر ادھر چلے گئے, لوگوں کی فکر نہیں, اپنی فکر ہے عبادات کی, ریاضات کی. اچھا کام ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, قرآن کی آیت کا بھی حکم ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اب مسلمانوں کا فریضہ منصبی ہے نیکی کی دعوت دینا, برائی سے روکنا, یہ مسلمانوں کا فرض منصبی ہے. فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ہدایت کی فکر کرتے ہیں, لوگوں کی ہدایت کی فکر نہیں کرتے. ایک لوگوں کی کیٹیگری یہ ہے. دوسرے وہ ہیں کہ جو لوگوں کی ہدایت کا سوچتے ہیں, اپنی فکر نہیں ہوتی, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. لوگوں کو جناب ہر ٹائم ہر سمجھاتے رہیں گے نمازیں پڑھو, روزے رکھا کرو, اللہ کا شکر ادا کرا کرو, یہ کرو وہ کرو. اپنی باری آئی تو عمل کوئی نہیں. نمازوں کے ٹائم باہر کوئی جناب کوئی بندہ نافرمانیاں کر رہا ہے. یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں. میں پہلی کیٹیگری اور دوسری کیٹیگری کے لوگوں کی علاوہ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ جو خود بھی ہدایت پر ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں, ہدایت پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان تینوں میں سب سے زیادہ افضل ہستی وہ ہے کہ جو خود بھی ہدایت پر ہو اور لوگوں کو بھی ہدایت پر لانے کی کوشش کرے. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی, یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بھی بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما. یہ ہے شان حضرت امیر معاویہ کی. اور صحابہ کی شان کمال ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ وہ ہیں, ان میں حضرت امیر معاویہ اور جمیع صحابہ کرام کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. ان کو رب نے چن لیا ہے. اور پھر ان کی شان اور کیا ہے, اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ رب کے ہاں ان کے بڑے بڑے درجات اور اعلیٰ مقام ہوں گے. یہ مغفرت یافتہ ہیں, بخشے ہوئے ہیں, اور رب کے ہاں بھی ان کا اعلیٰ رزق لکھ دیا گیا ہے. یہ وہ ہستی ہے جن کی شان قرآن میں موجود ہے, جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو کیسے وہ بندے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو آج بھی بیٹھ کر لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف اکسا رہے ہوتے ہیں. کیسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث بھی پڑھ کر پھر بھی صحابہ کرام, ادنا صحابی کی شان یہ ہے کہ رب سے راضی ہے اور رب سے راضی ہے. وہ صحابی جس نے صرف ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا انتقال کر گیا, اس کی شان یہ ہے وفی اصحابہ کلہم خیرون. وہ صحابی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہے. قیامت تک آنے والے کتب, غوث, ابدال, کلندر, مشائخ, اولیاء کاملین اور شیوخ الحدیث اور مفسرین, کچھ بھی ہو, جتنا مرضی مقام ہو جائے, لیکن وہ صحابی کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ان کی یہ شان ہے. لیکن وہ کیسے بدبخت اور کم عقل لوگ ہیں جو نعوذ باللہ ذالک صحابہ کرام کی شان میں بکواس کرتے ہیں, اہل بیت اطہار کی آڑ لے کر کرتے ہیں. جبکہ اہل بیت اطہار سے محبت دیکھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, پڑھ کر تو دیکھیں. یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف ہیں. ان کی شان یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی شانوں کو بلند فرمایا ہے. فرمایا اولئک هم الصدیقون, یہ لوگ ہی صدیق ہیں. اولیاء کاملین کے جتنے مراتب ہوتے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ مقام صدیقین کا ہوتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان سب کے سب مقام صدیقیت پر فائز ہیں. آج ہمیں
اس لیے اپنے اسلاف سے پیار بھی کرنا ہے اور ان کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے۔ مسلمان حقیقت ہم اپنے اسلاف کی تعریفیں تو کرتے ہیں لیکن ان کے نقش قدم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف سے محبت بھی کریں اور اس محبت کی دلیل اسی صورت میں ہو کہ جس طرح انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں ہمیں بھی کوششیں کرنی ہیں۔ آخر کے اندر ایک شرعی مسئلہ سماعت فرمائیے گا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑے توجہ سے سنیے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز کے اندر امام کے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں لیکن ابتدا کے اندر جلدی جلدی اپنی رکعتیں ادا کرتے ہیں، یعنی امام کے فرائض میں منتقل ہونے سے پہلے وہ اپنی ادائیگی پہلے کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ سپیڈ کس لیے ہوتی ہے لیکن رب جانے۔ خیر، مقتدی کا یہ عمل درست نہیں ہے کیونکہ وہ امام کی ابتدا میں اس کے لیے واجب ہے کہ امام کے بعد اپنے اعمال کی ادائیگی کرے، اپنے افعال کی ادائیگی کرے۔ اگر کسی بندے نے امام کی ابتدا میں رہتے ہوئے اپنے فرائض جلدی ادا کرنے کی کوشش کی تو وہ بندہ گناہگار بھی ہوگا۔ ایسے ہی جیسا کہ اگر مثال کے طور پر امام سلام پھیرتا ہے، ابھی امام سلام پھیرنے کے رستے میں ہے اور وہ جلدی پھیر دیتا ہے تو اس بندے کی نماز تو ہو جائے گی لیکن عمل بقوت ہے گی، گناہگار ہوگا۔ اگر عادتاً ایسا کرتا ہے تو یہ گناہگار بھی ہوگا۔ تو لوگ کوشش کریں کہ ہم سب جب نماز پڑھنے آئیں تو امام کی ابتدا ہم پر واجب ہے، تو اس وجوبیت کی لحاظ کرتے ہوئے ہمیں امام کی ابتدا میں رہنا ہے، نہ کہ امام سے آگے نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔